سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اور خواتین و حضرات، لو جان بیچ کر بھی جو علم و ہنر ملے، لو جان بیچ کر بھی جو علم و ہنر ملے، جس سے ملے جہاں ملے جس قدر ملے۔ ابھی آپ دونوں تعلیم دونوں جہاں کے لیے اس عنوان پر مفصل خطاب سماعت فرما رہے ہیں نائک صاحب کا، اور آپ کا جو سب سے دلچسپ سیشن ہے وہ سوال و جواب کا ہے، وہ اب شروع ہونے جا رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ سوال و جواب کا سیشن ہو، چند ضروری باتیں میں سوال کرنے والوں سے ان کے سامنے رکھوں گا، اور اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے انتہائی عاجزی کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے میں عرض کروں گا کہ دیکھیے، ہم اور آپ اپنے ان غیر مسلم بھائیوں کے لیے مہمان ہیں، میزبان ہیں، اور وہ ہمارے مہمان ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے، اپنے مہمان کی آؤ بھگت کرے۔ ہم اپنے غیر مسلم بھائیوں کو سوال کرنے کا پہلے موقع دیں۔ ہمارے اس اجلاس میں 5 مائک کا انتظام کیا گیا ہے، پہلا، دوسرا اور تیسرا ایک کے بعد دیگرے 3 مائک بھائیوں کے شعبے، اور مائک نمبر 4 اور 5 ہماری بہنوں اور ماؤں کے شعبے میں ہے۔ میں گزارش کروں گا اپنے غیر درمیان تشریف رکھتے ہیں، سب سے پہلے اپنا نام اور پیشہ بتائیں، سوال مختصر کریں، چھوٹا کریں، اور سوال فقہی نہ کریں اور اختلافی سوال نہ کریں جس میں اختلاف ہو۔ اگر کوئی ایسا سوال جو اختلافی ہو اس کو رد کرنے کا مجھے پورا اختیار ہوگا، اور اگر آپ کو 2 سوالات کرنے ہوں تو آپ ایک سوال کرنے کے بعد جواب ملنے کے بعد پھر آپ قطار میں کھڑے ہوں، جب آپ کا دوسرا سوال کا نمبر آئے اس وقت دوسرا سوال کریں۔ غیر مسلم بھائیوں کو، غیر مسلم بہنوں کو مکمل اجازت اور آزادی حاصل ہوگی کہ وہ اسلام کے تعلق سے کوئی غلط فہمی والا سوال ہو، کوئی بھی آبجیکشن ہو، کوئی اعتراض ہو، ان کے ذہن میں اسلامی تعلیمات کے بارے میں کھٹک رہا ہو تو وہ سوال کر سکتے ہیں۔ میں آواز دوں گا، پہلے مائک نمبر 1 پر جو بھائی کھڑے ہیں کہ وہ اپنا سوال ڈاکٹر صاحب کے سامنے پیش کریں۔ میرا نام سمت سدھو، اور میں آپ سے حضرت سے کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، شہادت کا کلمہ۔ بھائی صاحب نے کہا کہ وہ کلمہ پڑھنا چاہتے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک خدا میں مانتے ہیں؟ جی۔ ایک خدا میں مانتے؟ جی۔ آپ مانتے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ جی۔ آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں؟ جی۔ آپ نے اسلام کے بارے میں کتنے سال سے آپ جانتے ہیں اسلام کے بارے میں؟ تقریباً 1.5 سال سے۔ 1.5 سال سے۔ آپ کو اسلام کا علم کہاں سے حاصل ہوا؟ ہمارے دوست وغیرہ سب ان سے حاصل ہوا ہے۔ جی؟ ہمارے دوستوں سے۔ دوستوں سے، ٹھیک ہے۔ اور آپ مانتے کہ بت پرستی غلط ہے؟ جی۔ آپ کو کوئی اسلام قبول کرنے کے لیے زبردستی کر رہا ہے؟ نہیں، کوئی نہیں۔ کوئی دباؤ؟ نہیں۔ کوئی فزیکل پریشر؟ نہیں۔ کوئی اکنامک پریشر؟ نو۔ آپ اپنے دل سے قبول کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کے ہوش و آواز میں؟ جی۔ جی۔ کیونکہ کسی کو بھی زبردستی کوئی مذہب قبول کرانا، اسلام مذہب میں بھی یہ حرام ہے۔ اسلام مذہب میں ہم کسی کو زبردستی مسلم نہیں بنا سکتے، اور کوئی مذہب کو زبردستی تبدیل کرنا اس دیش میں بھی یہ حرام ہے۔ اس دیش میں بھی اس کی ممانعت ہے، اور اسلام میں بھی کس کو بھی زبردستی اسلام قبول کرانا حرام ہے۔ تو آپ اپنے دل سے کرنا چاہتے ہیں؟ جی۔ پورے ہوش و آواز میں؟ جی۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا اور آپ اسے دہرائیے۔ اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ لا الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو ان ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ۔ رسول۔ میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے اس کے پیغمبر پیغمبر اور بندے ہیں۔
बंदे हैं। माशाअल्लाह आप मुसलमान हो चुके, और मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी जद्दोजहद को कबूल फरमाए, और इंशाअल्लाह आपकी जो भी मुश्किलात है उसे हल करे, और इंशाअल्लाह आपको जन्नत फरमाए। शुक्रिया। जज़ाकल्लाह शुक्रिया। है आया यूरिशे तातार के अफसाने से, है आया यूरिशे तातार के अफसाने से, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। माइक नंबर 2 में अगर कोई भाई खड़े हों गैर मुस्लिम भाई तो सवाल कर सकते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, मेरा नाम रविकांत है, मैं अकाउंटेंट का काम करता हूँ, मैं हैदराबाद से आया हूँ। मैं सुना है कि आप हिंदुइज्म के किताबों के गीता और राम के बारे में जानते हैं, और कुरान और मोहम्मद बारे में जानते हैं, और बाइबल और जीसस के बारे में भी जानते हैं, मगर आप सिर्फ कुरान और मोहम्मद को फॉलो करते हैं। क्या आपका पेरेंट्स और मुसलमान है इस वजह से फॉलो करता है, और तीनों किताबों में कुरान सही है इस वजह से फॉलो करता है? भाई साहब ने एक अच्छा सवाल पूछा है और कहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं इल्म रखता हूँ कुरान और हदीस के अलावा, बाइबल के बारे में, वेद के बारे में, गीता के बारे में, इस्लाम मज़हब के अलावा ईसाईयत मज़हब के बारे में, हिंदू मज़हब के बारे में। आप लेकिन सिर्फ फॉलो करते कुरान और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। इसकी वजह क्या है? क्यों आपके वालिदैन मुस्लिम है इसीलिए? सबसे पहली बात, मैं सिर्फ अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फॉलो करता हूं। मैं ईमान लाता हूं अल्लाह के सारे पैगंबरों पे, सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ने, सारे पैगंबरों से, आदम अलैहिस्सलाम से लेके इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, सारे पैगंबरों पे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, मैं सारे पैगंबरों पे ईमान लाता हूं। आपका सवाल था कि क्योंकि आपके वालिदैन मुसलमान हैं इसलिए आप मुस्लिम हैं। ये जवाब जब मैं 19 साल का था तब तक ये सही था। 19-20 साल तक के मैं मुसलमान था क्योंकि मेरे वालिदैन मुस्लिम थे, लेकिन 19 और 20 साल के बाद मैं तहकीक करने लगा। मैंने ईसाई मजहब की किताबों को पढ़ा, बाइबल को पढ़ा, यहूद मजहब के, हिंदू मजहब के, बुद्धिस्ट मजहब के, पारसी मजहब के, सिख मजहब के। अब आज मैं मुसलमान हूं बाय चॉइस, क्योंकि तहकीक करने के बाद मुझे पता चला कि सबसे बेहतरीन इन सारे मज़ाहिब में से है इस्लाम। यानी अपनी जिंदगी अल्लाह के अहकामात के मुताबिक बसर करने को कहते हैं इस्लाम। आप कहते हैं कि मैं सिर्फ कुरान मजीद के ऊपर अमल करता हूं, नहीं, सिर्फ कुरान मजीद में नहीं। अल्लाह ताला फरमाते कुरान मजीद में सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, तालो इला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात अल्लाह नाबुद इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करें। वला नुश्रिका भी शैअन, हम आपस में किसी को शरीक ना करें अल्लाह के साथ। वला नुश्रिका भी शैअन वला यत्तखिज़ बादुना बादन अरबाबन मिन दुनिल्लाह, कि हम आपस में किसी अल्लाह के अलावा किसी को रब ना बनाएं। आप वला नुश्रिका भी शैअन, और हम सिर्फ उसकी इबादत करें। और अगर कोई यकीन ना करे तो कहो कि हम मुस्लिम हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब आप दिगर मज़ाहिब का मुताला करते हैं, तालो इला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और में यकसा है। मैं कई चीजें गीता के भी फॉलो करता हूं, कई चीजें वेद के भी फॉलो करता हूं, कई चीजें बाइबल की भी फॉलो करता हूं। मिसाल के तौर पे जब आप पढ़ेंगे उपनिषद, लिखा हुआ है छंदोग्य उपनिषद चैप्टर नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 श्लोक नंबर 1 में, एकम एविदित्यम, खुदा एक है दूसरा नहीं है। लिखा है श्वेताश्वतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 6 श्लोका नंबर 9 में, नाचस्य कसिज जनिता न चदीपा, उस ईश्वर उस खुदा का कोई वालिदैन नहीं, उसका कोई रब नहीं। मैं मानता हूं कि खुदा की कोई वालिदैन नहीं, उसके ऊपर कोई नहीं है। लिखा है श्वेताश्वतर उपनिषद में
चैप्टर नंबर 4 श्लोका नंबर 19 में न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई मूर्ति नहीं। ये फिर से दोहराया गया है यजुर्वेद में चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं। तो मैं मानता हूं, और ब्रह्म सूत्र हिंदुज्म का है एकम ब्राह्म द्वितीया नास्ते नैना नास्ते किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। तो मैं इन बातों पे अमल करता हूं। सेम चीज बाइबल में लिखा है, मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते, लिखा है बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी में चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 4 में, शमा इज़राइलो अदनहीनो अदनखद, शमा इज़राइलो अदनहीनो अदनखद, कि ए इज़राइलो सुन लो कि हमारा भगवान, हमारा ईश्वर एक ही है। वही जो ईसा अलैहिस्सलाम ने दोहराए थे गॉस्पेल ऑफ मार्क में चैप्टर नंबर 29 वर्स नंबर 29 में, चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 29 में जब ईसा अलैहिस्सलाम से पूछा गया था सबसे पहला पैगाम क्या है, तो उसने वही चीज दोहराई, शमा इज़राइलो अदनहीनो अदनखद, कि हमारा भगवान, हमारा ईश्वर एक है। तो मैं इन बाइबलों की बात को मानता हूं, वेद की बात को मानता हूं। तो जो चीज यकसा है सारे मज़ाहिब में, उस चीज को मैं उस चीज पे अमल करता हूं। लेकिन मेरे तहकीक के बाद मुझे ये पता चला कि जितने मज़ाहिब की किताब है कुरान मजीद के अलावा, वक्त के दौरान बदलते गए, उसके अंदर मिलावट आ चुकी है। कुरान मजीद एक वाहिद मजहबी किताब है जो 1400 साल तक अब तक बिना मिलावट के है, पाक है। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये अल्लाह सुब्हाना व तआला का आखिरी पैगाम है। इसके पहले अल्लाह ने कई किताबें नाजिल की, लेकिन आखिरी किताब अल्लाह ताला कुरान मजीद नाजिल किए। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह हिजर में सूरह नंबर 15 आयत नंबर 87 में कि मैंने कुरान शरीफ नाजिल किया हूं और मैं इसकी हिफाजत करूंगा। इसके बाद इस कुरान मजीद में कोई भी मिलावट नहीं आ सकती। इसीलिए ये पाक किताब है, इसमें कोई मिलावट नहीं। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूं कि सबसे बेहतरीन मजहब है इस्लाम। अगर कोई शख्स मुझे इस्लाम से बेहतरीन मजहब ले आए तो मैं कबूल करने को तैयार हूं। लोग कहेंगे ये जाकिर क्या कह रहा है, ये कुफ्र है, क्योंकि मैं जानता हूं इस्लाम से बेहतरीन मजहब है ही नहीं। जब मजहब ही नहीं तो कहने में क्या डर। बाकी मुसलमान नहीं कह सकते। मैं एक दिगर मज़ाहिब का तालिब इल्म हूं, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ कंपैरेटिव रिलीजन, और तहकीक के बाद आज मैं कह सकता हूं कि आई एम अ मुस्लिम बाय चॉइस। भाई साहब, आप यकीन करते हैं क्या एक अल्लाह है? हाँ। भाई साहब जी, आप मानते एक अल्लाह में? है जी, मानते? मानती हाँ कि नहीं? जी, आप एक अल्लाह में मानते या एक से ज्यादा? एक से मानते हैं। एक अल्लाह में मानते? हाँ। आप मानते हैं कि बुत परस्ती सही है क्या गलत है? गलत है। आप जरा जोर का जवाब दे सकते हैं? जी, आप समझते हैं कि बुत परस्ती सही है क्या गलत है? गलत है। गलत है। हाँ। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर है? यस, आप मानते? मानते। तो ये बुनियादी बात है मुस्लिम बनने के लिए कि ईश्वर एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, बुत परस्ती गलत है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर है। तो आप चाहेंगे कि आप इस्लाम धर्म कबूल करें? जी, आप चाहेंगे? हाँ। माशाअल्लाह। आपको इस्लाम कबूल करने के लिए कोई भी जबरदस्ती कर रहा है? नहीं है जी। आप अपने दिल से करना चाहते हैं? हाँ। आप दिमाग से इस्लाम कबूल करना चाहते हैं? जी। कोई आपको जबरदस्ती कर रहा है? नहीं। कोई दबाव? नहीं। फिजिकल प्रेशर? नहीं। इकोनॉमिक प्रेशर? नहीं। आप दिल से करना चाहते हैं? यस। इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूंगा और आप दोहराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्न मोहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु।
मैं गवाही देता हूँ मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, कोई माबूद नहीं, और और मैं गवाही देता हूँ मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। माशाअल्लाह, आप मुसलमान हो चुके, और मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करता हूँ कि इंशाअल्लाह आपके जिद्दोजहद कबूल फरमाए और आपको इस दुनिया और आखिरत में इंशाअल्लाह नजात मिले। जज़ाकल्लाह शुक्र। माइक नंबर 3 में कोई अगर गैर मुस्लिम भाई हो तो सवाल करें। मैं साहब ने सवाल किया कि अबॉर्शन करना गलत है क्या, प्रोटेक्शन लेना गलत है क्या? प्रोटेक्शन में समझ रहा हूं कि कोई सिक्योरिटी की बात हो रही है, लेकिन मैं समझ गया आप कहना चाहते कि कॉन्ट्रासेप्टिव अलाउड है क्या नहीं। मैं साहब आपका सवाल क्या, कौन सा प्रोटेक्शन? पुलिस प्रोटेक्शन? तो कॉन्ट्रासेप्शन की बात कर रहे हैं आप। मैं साहब का सवाल है कि अबॉर्शन करना गलत है तो क्या प्रोटेक्शन लेना गलत है? अबॉर्शन करना अपने गुनाह को छुपाने के लिए गलत है, बच्ची लड़की है इसलिए गलत है, लेकिन अगर वालदा की जान खतरे में है और डॉक्टर कहते हैं कि अगर हम अबॉर्शन नहीं करेंगे तो वालदा की जान जा सकती है, तो उस वक्त अबॉर्शन करने की इजाजत है, क्योंकि इस्लाम में लेट अ स्मॉल लॉस टेक प्लेस टू प्रिवेंट अ बिग लॉस, छोटा नुकसान उठाने की इजाजत है बड़े नुकसान को रोकने के लिए। तो छोटा नुकसान है कि बच्चे की जान जा रही है, बड़ा नुकसान है कि वालदा की जान जा रही है। तो अगर वालदा की जान खतरे में, उस वक्त ही अबॉर्शन की इजाजत है। लेकिन आम तौर पे जहां तक के प्रोटेक्शन का सवाल है, जहां तक के कॉन्ट्रासेप्शन का सवाल है, तो आम तौर के आप मेरा इस सवाल का जवाब आपको गहराई से मिलेगा मेरी तकरीर कुरान एंड मॉडर्न साइंस में। इसके अंदर दो राय है। सब उल्मा ये मानते हैं कि परमानेंट मेथड वैजेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, पिल्स लेना बिल्कुल गलत है। इख्तिलाफ है टेम्परेरी मेथड पे, चाहे कॉन्डोम हो। लेकिन जब आप टेम्परेरी मेथड इस्तेमाल करते कॉपर टी, इसके अंदर भी द जाइगोट हैज फॉर्म्ड, बच्चा पैदा हो चुका होता, इट्स प्रिवेंटेड टू किलिंग ऑन द यूट्राइन वॉल। तो मेरे नजदीक ये भी एक अर्ली अबॉर्शन है, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूं। सो टेम्परेरी मेथड, लेकिन मैं ये कहता हूं जब अल्लाह सुब्हाना व तआला रिस्क देने वाला है, तो मेरे नजदीक आप अगर कॉन्ट्रासेप्शन इस्तेमाल करते, अगर मां की जिंदगी खतरे में है, उसको हार्ट प्रॉब्लम है और एक बच्चे होने से उसकी जान जा सकती है, या मल्टीपल सिजेरियन सेक्शन हो चुका है 5 या 4 या 6 और एक बच्चा पैदा होने से जान जा सकते, उस वक्त आप ये कॉन्ट्रासेप्शन इस्तेमाल कर सकते। लेकिन आम तौर पे क्योंकि कम बच्चे होंगे तो मैं अच्छी तालीम दूंगा, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं मेरे वालिदैन का 5वां बच्चा हूं। अगर मेरे वालिदैन को फैमिली प्लानिंग करते थे तो मैं आज स्टेज पे मौजूद नहीं होता, और मैं माशरे के लिए फायदेमंद है, नुकसानदार हूं। माशरे में कहा जाता डॉक्टर बेस्ट है, अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर हूं मैं, लेकिन मैं डॉक्टर का पेशा छोड़ दिया हूं, क्योंकि कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते सूरह फुसिलत में सूरह नंबर 41 आयत नंबर 33 में, वमन अहसनु कौलन मिम्मन दुआ इलल्लाहि व अमिलु सालिहान क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, कि सबसे बेहतरीन वो इंसान है जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता है, अच्छे अमाल करता है और कहता है कि मैं मुस्लिम हूं। तो मैंने डॉक्टरी का पेशा छोड़ दिया हूं एक दाई बनने के लिए। दाई सबसे बेहतरीन पेशा है, इसीलिए मेरे नजदीक फैमिली प्लानिंग नहीं करना चाहिए और हमें अल्लाह पे छोड़ना चाहिए, क्योंकि अल्लाह साफ तौर पे फरमाता है कुरान मजीद में सूरह अनाम में सूरह 6 आयत नंबर 151 में और सूरह 17 सूरह इसरा आयत नंबर 31 में कि आप अपने बच्चों का कत्ल मत करो, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व तआला आपकी और आपके बच्चों की परवरिश कर सकता है।
اور گہرائی سے جواب چاہنے کے لیے آپ میری تقریر دیکھیے قرآن اینڈ ماڈرن سائنس، اس میں آپ کو پورا مکمل جواب ملے گا. ہوپ آنسر دی کوسچن. مائک نمبر 4 میں کوئی خاتون ہوں غیر مسلم تو وہ سوال کر سکتی ہیں. نمسکار، میرا نام ویشالی. سر مجھے ایک کویشچن پوچھنا تھا. آپ کیا کویشچن میں پوچھا ہے، مطلب کہا ہے کہ ہر انسان مسلم کہہ کے ہی جنم ہوتا ہے. تو میرا تو ماننا ہے اور سبھی کا یہی کہنا ہے کہ جب بچہ ہوتا ہے تو اس کا دھرم اس کے ماں باپ کے دھرم انوسار ہوتا ہے. تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ بہن کا سوال ہے کہ میں نے کہا میری تقریر میں کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے مسلم پیدا ہوتا ہے. تو بہن پوچھ رہی ہے کہ بچے کا دھرم اپنے والدین کا دھرم ہوتا ہے. وہ بچہ پیدا ہونے کے بعد جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ دین الفطر میں پیدا ہوتا ہے. مطلب وہ وہی کر رہا ہے جو اس کا خالق، اس کا ایشور، اس کا اللہ چاہتا ہے. وہ سانس لے رہا ہے اس طریقے سے جس طریقے سے اللہ چاہتا ہے، اس کا خالق چاہتا ہے. وہ جی رہا ہے اس طریقے سے، وہ فطرت پہ جی رہا ہے. اس کے بعد وہ اپنے والدین کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے لگتا ہے. اسی لیے اگر کوئی بچے پہ ایکسٹرنل فورس نہیں ہے، ایکسٹرنل انفلوئنس نہیں ہے، اس کے بارے میں ریسرچ کیا گیا تھا 2 ٹرائب پہ. 2 ٹرائب ہے جس کا نام ہے آسٹریلین ایبوریجنز اینڈ دا کپاوکو ٹرائب. یہ 2 ٹرائب 1950 میں سائنٹسٹ اس کے پاس گئے اور جاننے کی کوشش کیے. یہ 2 ٹرائب انسانیت کے ٹچ میں نہیں تھا. کوئی بھی ماڈرن انسان اس کے اوپر انفلوئنس نہیں کیا تھا. ان کا کوئی بھی ماڈرن ہیومن بینگ سے انفلوئنس نہیں تھا. جب ریسرچرز گئے اور تحقیق کیے کہ ان کا جینے کا طریقہ کیسا ہے تو جاننے لگے کہ وہ ایک خدا میں مانتے، ایک ایشور میں مانتے، اس کی عبادت کرنے کے لیے سجدہ کرتے ہیں اور شرک نہیں کرتے. وہ جاننے تحقیق کرنے کے بعد پتا چلا کہ وہ اسلام فالو کر رہے. نام سے مسلمان نہیں تھے لیکن زندگی کے بسر کرنے کا طریقہ اسلامک تھا. تو اس سے یہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اور اسے آپ علیحدہ رکھتے، اس کے اوپر کوئی انفلوئنس نہیں، نہ والدین کا، نہ بڑوں کا، نہ ٹیچر کا، وہ بچہ مسلم جیسے جیئے گا. مسلمان مطلب اپنی خواہشیں خدا کے احکامات کے مطابق بسر کرنا، اپنی زندگی بسر کرنا خدا کے مطابق. تو یہ سائنٹیفک ریسرچ ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے، مسلم پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے والدین اسے غلط راستے پہ لے جا سکتے. ہو سکتا ہے کہ بت پرستی کرتے، ہو سکتا ہے کہ آگ کو پوجنے کے لیے کہیں گے. اسی لیے کوئی غیر مسلم جب مسلم بنتا ہے، کنورٹ کہنا غلط ہے. کنورٹ مطلب ایک راستے سے دوسرے راستے پہ جانا. ریورٹ مطلب ایک انسان صحیح راستے پہ تھا پھر غلط راستے پہ جاتا ہے پھر سے صحیح راستے پہ آتا ہے، اسے کہتے ہیں ریورٹ. ہندی یا اردو میں کہوں گا میں نو مسلم کہنا غلط ہے. ہندی میں کہوں گا پلٹا ہوا، لوٹا ہوا مسلم. یہ میرے خود کے الفاظ ہے، لوٹا ہوا مسلمان. اسی لیے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا بہن کہ آپ نے اسلام کے بارے میں کچھ جانکاری ہے آپ کو؟ سر میں رہتی ہوں ڈونگری پہ، میرا فرینڈ سرکل بھی زیادہ مسلم ہی ہے اور میں زیادہ جانکاری کے لیے یہاں پہ ہوں. ماشاءاللہ. آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ ضرور. آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی غلط ہے؟ جی نہیں، میں یہی جانتی ہوں کہ پرمیشور، ایشور، اللہ اور جو بھی کچھ ہے وہ سب ایک ہی ہے. جی ہاں، لیکن آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی غلط ہے کہ صحیح ہے؟ سر بت پرستی کا ارتھ مجھے معلوم نہیں. میں انسانیت پہ زیادہ بھروسہ کرتی ہوں، اس لیے میں بولتی ہوں کہ سب ایک ہی ہے. لیکن انسانیت پہ بھروسہ اگر کرتے ہیں تو ہمیں ہمارے ایشور کی عبادت کرنا چاہیے کہ غلط چیزوں کی؟ کیونکہ آپ کے وید میں لکھا ہے، جیسا میں نے فرمایا یجوروید چیپٹر نمبر 32 شلوکا نمبر 3 میں اور سویتا سویتار اپنیشد میں چیپٹر نمبر 4 شلوکا نمبر 19 میں نہ تسیہ پرتیما استی، اس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں، اس ایشور کا کوئی عکس نہیں، کوئی فوٹوگراف نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی بت نہیں، کوئی اسکلپچر نہیں.
تو آپ کی ہندو مذہب کی کتابیں کہتے ہیں کہ بت پرستی غلط ہے، عیسائی مذہب کی کتابیں کہتی بائبل کے بت پرستی غلط ہے، قرآن اسلام مذہب کی کتاب کہتی ہے بت پرستی غلط ہے. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ بت پرستی میں یقین کرتے کہ نہیں؟ سر آپ بت پرست جو بول رہے ہیں اس کو میرا میننگ نہیں سمجھ رہا. خالی مجھے یہی معلوم ہے کہ سب جو ایشور اللہ جو بھی کچھ ہے صرف ایک ہی ہے. بالکل صحیح، ایشور اللہ ایک ہے، لیکن اگر آپ ایشور کو، اگر مثال کے طور پہ ایشور کو آپ کچھ غلط ثابت کرتے ہیں اور اسے ایشور کہتے، غلط چیز کو ایشور کہنا صحیح ہے؟ نہیں بالکل نہیں. اگر کوئی کہے گا کہ یہ ٹیبل یہ چیئر ایشور ہے، آپ مانیں گے؟ نہیں وہ بھی ایشور غلط صحیح ہے، لیکن غلط چیز کو ایشور کہنا غلط ہے کہ نہیں؟ نہیں بالکل. تو یہ میں پوچھتا ہوں کہ جو چیز ایشور کہنا کے لائق نہیں ہے، جیسے آپ کے مذہبی کتاب میں کہا گیا ہے ناتس پرتیما استی، اس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں، کوئی بت نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی پکچر نہیں، کوئی عکس نہیں. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بت پرستی غلط ہے یا صحیح ہے؟ پھر نہیں سر وہ غلط ہی ہوگا. بالکل صحیح. تو ماشاءاللہ، تو آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی غلط ہے؟ جی صحیح. آپ مانتے ہیں کہ خدا ایشور ایک ہے؟ ایشور اللہ سب ایک ہی ہے. بالکل صحیح. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس اللہ کے پیغمبر ہے؟ سر ان کے بارے میں مجھے جانکاری نہیں ہے، اس لیے میں وہ مت پردرشن نہیں کر سکتی. بالکل. اس لیے میں چاہوں گا کہ خواتین کے شعبے سے میں میرے اہلیہ سے فرماؤں گا کہ آپ کو قرآن مجید کا ترجمہ دے. آپ کو اگر ہندی آتی ہے تو ہندی میں دیجئے، اردو آتی تو اردو میں، مراٹھی تو مراٹھی یا انگریزی میں. آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیے اور انشاءاللہ اس کتاب کے ذریعے آپ ہدایت پائیں گے. اور اگر کچھ بھی اس میں مشکلات ہے تو آپ ضرور ڈونگری پہ رہتے، ہمارا ادارہ بھی ڈونگری پہ، آپ اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن میں آ سکتے اور آپ کے جو بھی شک یا شبہ اسے دور کر سکتے. ہوپ دا آنسر دی کوسچن. شکریہ. مائک نمبر 5. جی بہن سوال کیجئے. Brother, I am Amrita and I am an engineer. Well, I believe in one God and I try not to commit sins. So my question is that, is it necessary to be a Muslim rather than to be a good individual? بہن نے ایک اچھا سوال پوچھا ہے کہ میں مانتی ہوں کہ ایک خدا ہے، میں گناہ نہیں کرتی ہوں، کہ ضروری ہے کہ مسلمان بننا، کہ صرف ایک اچھا انسان بنے کافی ہے؟ بہن، مسلمان بننے کے لیے سب سے پہلا اچھا انسان بننا ضروری ہے. اگر آپ اچھے انسان نہیں ہیں تو مسلمان بن ہی نہیں سکتے. میں آپ کو مثال دوں گا کہ آپ نے کہا جیسے اچھا انسان بننا ہوتا ہے 10th اسٹینڈرڈ پاس کرنا، مسلمان بننا مطلب پوسٹ گریجویٹ پی ایچ ڈی. تو اگر آپ پی ایچ ڈی ہے تو اسکول کلاس پڑھنا فرض ہے، اسکول پاس کریں گے پھر آپ کالج میں جائیں گے، یونیورسٹی میں جائیں گے. تو اسلام مطلب پی ایچ ڈی، ڈاکٹریٹ. عام اچھا انسان مطلب اسکول پاس کرنا. اسلام کے تعلیمات میں ایک بھی ایسی چیز نہیں ہے جو انسانیت کے خلاف ہے. آپ میڈیا پہ شاید دیکھتے ہوئیں گے کہ اسلام میں یہ غلط ہے، اسلام میں یہ غلط ہے، لیکن یہ صرف میڈیا غلط فہمیاں پھیلا رہی ہے. اسلام کی تعلیمات میں ایک بھی ایسی تعلیم نہیں ہے جو انسانیت کے خلاف ہے. لیکن اسلام میں سے کئی تعلیمات ہیں جو انسانیت میں نہیں ہیں. اسی لیے مسلمان کے معنی کیا؟ مسلم معنی وہ شخص جو اپنے زندگی کو اپنے خالق، اپنے بنانے والے کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہو. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے، ہمارے بنانے والا ہے، اس کی ہم عبادت کریں، اس کو ہم شکریہ ادا کریں، اس کا شکریہ ادا کریں اور اس کے مطابق ہم زندگی بسر کریں. مثال کے طور پہ آپ جب بیمار ہوتی ہے تو آپ کس کے پاس جاتی ہے؟ کس کے پاس جاتی ہے آپ؟ ڈاکٹر. کس کے پاس؟ ڈاکٹر. ڈاکٹر کے پاس. کیوں؟ کیونکہ ڈاکٹر ہمارے جسم کے بارے میں زیادہ جانتا ہے. اسی طریقے سے ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا رب، ہمارا ایشور، ہمارا اللہ ہمارے بارے میں زیادہ جانتا ہے. تو یہ آخری کتاب، آخری کلام
قرآن مجید ہمارے لیے ایک پیغام ہے انسانیت کے لیے، کس طریقے سے اچھا انسان بننا، کس طریقے سے صحیح کام کرنا، کس طریقے سے اچھے کام کرنا. تو یہ آخری پیغام قرآن مجید میں ہمیں سکھاتا ہے اچھا انسان بننا. لیکن اچھا انسان بننا کافی نہیں ہے. اچھا انسان بننے کے علاوہ ہمیں ایشور کی عبادت کرنا چاہیے، کیونکہ انسانیت جو ہم جانتے ہیں وہ ایک ہمارے تجربے کے ذریعے ہمیں کچھ چیز پتہ چلتی ہے، لیکن ہمارا خالق، ہمارا بنانے والا، جس طریقے سے ڈاکٹر ہمارے جسم کے بارے میں زیادہ جانتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ خدا سارے ڈاکٹروں سے اور اونچا ہے. وہ جانتا ہے کیا ہمارے لیے اچھا ہے، کیا ہمارے بلا ہے. مثال کے طور پہ انسانیت کے لحاظ سے شراب پینا برا نہیں ہے. شراب پینا انسانیت کے لحاظ سے برا نہیں، لیکن اسلام کے مطابق سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو، یا الذین آمنو انما الخمر والمیسر، موسٹ سرٹنلی انٹاکسیکینٹ گیمبلنگ، والانصاب والازلام، جوئے کھیلنا، جوا کھیلنا اور پھانسے پھینکنا اور شراب پینا، رجس من عمل شیطان، یہ شیطان کے ہتھ کنڈے، فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، آپ اس سے دور رہو تاکہ آپ سفلتا پاؤ. یہاں ہمیں ہدایت مل رہی ہے کہ شراب مت پیو. آج کی تحقیق یہ کہتی ہے کہ شراب پینے سے سب سے زیادہ موت ہوتے، جو چیز کھانے میں سب سے زیادہ موت انسان کو دیتی ہے وہ نمبر 1 ہے شراب. ہر سال کروڑوں لوگ مر رہے صرف شراب پینے کی وجہ سے. آج کی تحقیق کہتی ہے کہ جتنے بلاತ್ಕಾರ ہوتے ہیں اکثر 80% سے زیادہ جو بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے یا جس پہ بلاತ್ಕಾರ ہوتا ہے یا دونوں شراب کی حالت میں ہوتے. تو شراب پینے سے بلاತ್ಕಾರ بڑھتا ہے، زنا بالجبر بڑھتا ہے. شراب پینے سے میں تقریر کر سکتا ہوں. تو یہ آپ کو انسانیت میں نہیں ملے گا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اسلام مسلم انسانیت سے اونچا ہے، اور ایسی کوئی بات نہیں اسلام میں جو انسانیت کے خلاف ہے. تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ صرف اسٹینڈرڈ 10 پاس کرنا اچھا ہے کہ پی ایچ ڈی کرنا اچھا ہے؟ پی ایچ ڈی. تو اس لیے صرف عام انسان بننا اچھا ہے کہ اچھا مسلمان بننا اچھا ہے؟ عام انسان. ایک اچھا انسان بننا صرف اچھا ہے کہ ایک اچھا مسلمان بننا اور اچھا ہے؟ اچھا انسان بننا مور. اچھا انسان اچھی بات ہے، اسٹینڈرڈ 10 پاس کرنا اچھی بات ہے، بری بات نہیں. لیکن میں نے پوچھا اسٹینڈرڈ 10 بہتر ہے کہ پی ایچ ڈی؟ آپ نے کہا اسٹینڈرڈ 10 پاس کرنے کے بعد ہی تو پی ایچ ڈی کا پاس. بالکل صحیح. تو اچھا انسان بننے کے بعد ہی مسلمان بن سکتے. اگر آپ اچھے انسان ہیں تو مسلمان بن ہی نہیں سکتے. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ اچھے انسان تو ہے، آپ مسلمان بننا چاہیں گے؟ ہاں. آپ ایک خدا میں مانتے؟ ہاں. آپ مانتے کہ خدا ایشور اللہ ایک ہے؟ یس. آپ مانتے کہ بت پرستی غلط ہے؟ آئیڈل ورشپ. یس. آپ مانتے بت پرستی غلط ہے؟ یا. آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس ایشور، اس اللہ کے پیغمبر ہے؟ یس یس. آپ مانتے؟ ماشاءاللہ. تو آپ اچھے انسان تو ہے. میں چاہوں گا آپ اچھے مسلمان بنے. آپ جب مانتے ایک خدا میں، آپ مانتے کہ بت پرستی غلط ہے، آپ مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر ہے، تو میرے نزدیک آپ مسلم ہیں. آپ مسلم بننا چاہیں گے؟ یا آئی ایم اسٹڈینگ اسلام. آپ اسلام قبول کرنا چاہیں گے؟ آپ مانتے کہ خدا ایک ہے، آپ مانتے بت پرستی غلط ہے، آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر ہے، تو آپ اسلام قبول کرنا چاہیں گے آج؟ No, I am studying Islam right now. تو آپ چاہتے ہیں کہ اسلام کے بارے میں اور تحقیق کرنا چاہتے؟ Yeah, or I have to study more. انشاءاللہ. تو آپ تحقیق کیجئے. میں درخواست کروں گا خواتین کے شعبے سے کہ کوئی اس بہن کو قرآن مجید کا ترجمہ دے. آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیے اور انشاءاللہ آپ اس سے ہدایت پائیں گے. اور جب آپ
آپ کا دل یہ کہے گا کہ یہ سب سے بہترین مذہب ہے، جب آپ کا دل قبول کرے گا کہ یہ مذہب قبول کرنے سے آپ اور بہترین انسان بنیں گے، تو انشاءاللہ میں چاہوں گا کہ آپ مسلم بنیں اور اللہ آپ کو ہدایت دے. ہوپ دی آنسر دی کوسچن. جی مائک نمبر 1 سے بھائی سوال کیجئے. ذاکر بھائی, why is IIS so much limited and restricted? IIS, why is it so much restricted and limited? بھائی صاحب آپ کا نام کیا ہے؟ وسیم بھنڈاری. شیخ فیض الرحمان نے کہا تھا کہ پہلے موقع دیجئے غیر مسلمانوں کو. ذاکر بھائی آپ غیر مسلم ہیں؟ اسی لیے میں اپنا نام نہیں بتا رہا تھا, یہ بالکل غلط بات ہے. آپ مہمان نوازی کے چکر میں ہم گھر والوں کو بھوکا پیسہ رکھ رہے ہو. نہیں بھائی, آپ جب بھی کوئی ڈاکٹر کے پاس آتا ہے, ذاکر بھائی ہم لوگوں کو ہیڈیک نہیں, ابھی برین ہیمریج ہو گیا مسلمانوں کو, اب یہ ہیڈیک کا سوال نہیں ہے. سنیے, ایک ڈاکٹر کے پاس ڈاکٹر چاہے گا کہ چھوٹی کٹ ہے, چھوٹی بیماری ہے اس کا بھی علاج کرے, ہارٹ اٹیک ہے اس کا بھی علاج کرے. لیکن دو شخص آتے, ایک کو ہارٹ اٹیک ہے ایک کو زکام ہے. ارے بھائی صاحب مجھے زکام, میرے زکام والا کچھ نہیں ہوگا, ہارٹ اٹیک والے کو دیکھوں گا میں, ہارٹ اٹیک والے کو نہیں دیکھوں گا تو مر جائے گا. آپ کو اللہ نے ہدایت دی ہے, اسی لیے شیخ فیض الرحمان نے جیسے فرمایا ہے کہ آپ پہلا موقع دیجئے ہمارے غیر مسلمان بھائیوں کے لیے, غیر مسلمان بہنوں کو. اگر اس قطار میں کوئی غیر مسلم ہے؟ ہیلو سر, مائی نیم از یش شرما. مائکروفون کے قریب ہو جائیے بھائی تھوڑا. سر, I am completing my IT engineering from زور کا ذرا بات کریں گے بھائی صاحب, ذرا زور سے. I am a IT student. I am doing IT engineering from VJTI. Actually, there is a friend of mine. His name is Syed Imran, and he told me that music is prohibited. So I think that it is the very pleasant thing. But why it is not allowed? بھائی نے سوال کیا ہے کہ اس کے ایک مسلم دوست نے کہا کہ میوزک حرام ہے, تو میوزک کیوں اسلام میں حرام ہے؟ کیونکہ میوزک میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ کوئی بھی میوزیکل انسٹرومنٹ حرام ہے صرف ڈف کے علاوہ. ڈف کے علاوہ سارے میوزیکل انسٹرومنٹ حرام ہیں, کیونکہ اکثر یہ میوزک آپ کو خدا سے دور لے کے جاتی ہے. آپ ہندی پکچر کے جب گانے دیکھیں گے کہ ہیرو ہیروئن سے کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے لیے چاند توڑ کے لے کے آؤں گا, میں تمہارے ستارے توڑ کے لے کے آؤں گا. کیا یہ ممکن ہے؟ ممکن ہے کیا؟ نہیں. پھر بھی ہم اس کو گنگناتے. آج کے پکچر کے گانے 1 2 3 4 5 6 7 8 یہ سب گانے جو ہے اکثر آپ کو خدا سے دور لے کے جاتے, اور میوزک ساتھ رہتی ہے تو آپ کا ذہن بھٹکنے لگتا ہے. اسی لیے اللہ سے دور جو چیز لے کے جاتی ہے وہ ہمارے لیے حرام ہے. وہ چیز جو اللہ کے قریب لے کے آتی ہے وہ اجازت ہے. تو ان میں سے ایک چیز ہے میوزیکل انسٹرومنٹ. تو ڈف کے علاوہ باقی سب میوزیکل انسٹرومنٹ اسلام میں حرام ہے. ہوپ دی آنسر دی کوسچن. Even the duff can be used for the بھائی صاحب نے purpose. پوچھا کہ ڈف کیوں الاؤڈ ہے؟ کیونکہ ہمارے اللہ کے رسول اس وقت جب ڈف کھیلا جاتا تھا تو اللہ کے رسول فرماتے, صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ انصار ٹرائب جب ڈف چاہتی ہے تو ڈف ان کے لیے کھیلو, خصوصاً شادی کے موقع پہ, عید کے موقع پہ. ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانتے کہ کیا چیز آپ کو بہکا سکتی ہے. تو ڈف ایک واحد میوزیکل انسٹرومنٹ ہے جو آپ کو بہکاتا نہیں ہے, اسی لیے ڈف کی اجازت ہے اور باقی میوزیکل انسٹرومنٹ کی اجازت نہیں ہے. ہوپ دی آنسر دی کوسچن. مائک نمبر 3 میں کوئی غیر مسلم بھائی ہوں تو سوال کیجئے. تو میرا سوال یہاں کے اوپر سے جو سبھی نان مسلم بھائی اور پریکشک ہیں ان سے ریپرزینٹ کرتا ہے. مانا کہ آپ کے اکارڈنگ اللہ جو ہے ایک ہے, اور یہاں اوپر سے سارے بھائی جو ہے ان کا اگر جنم نان مسلم میں ہوا ہے تو ایز اے سوشلائزنگ کے دوران ہم نے جانا ہے کہ ہمارا دھرم جس میں ہم پیدا ہوئے وہ بیسٹ ہے. تو اللہ نے پھر ایسا ہمارے ساتھ ناانصافی یا پھر ایسا ان لوگوں کے ساتھ ناانصافی کیوں کی کہ ادر دھرم میں ان کا جنم ہوا ہے؟ بھائی صاحب آپ کا نام کیا ہے؟ امت. امت بھائی نے ایک اچھا سوال کیا ہے
کہ یہاں اکثر لوگ غیر مسلم خاندان میں پیدا ہوئے. تو یہ ناانصافی نہیں ہے کہ مسلمان مسلم خاندان میں پیدا ہوئے تو ان کو اسلام دھرم ملا, ہم غیر مسلم خاندان میں پیدا ہوئے ہمیں اسلام نہیں ملا, تو یہ ناانصافی نہیں. اور آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آخرت میں شکایت کر سکتے کہ یہ کیسا. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ غیروں تک اپنا دین پھیلائے, ہر مسلمان کا فرض ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 میں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, کہ آپ انسانوں میں سب سے بہترین امہ ہے کیونکہ آپ لوگوں کو حق کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے. ہر مسلمان کا فرض ہے کہ لوگوں کو حق کی طرف بلائے, دین کی طرف بلائے. لیکن اگر مسلمان دعوت کرے یا نہ کرے, اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ فصلت میں سورہ نمبر 41 آیت نمبر 53 میں 53 میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ سنوریم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین انہ الحق. یہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو اپنی نشانیاں دکھائیں گا ہورائزنز میں, تاکہ ہر دل میں, ہر انسان کے دل میں یہ ثابت ہو کہ اللہ ایک ہے. تو اللہ خود فرماتے قرآن مجید میں کہ ہر انسان کے دل میں وہ یہ ثابت کر دیں گا اس کی زندگی میں کہ خدا ایک ہے. لیکن ثابت کرنے کے بعد وہ انسان سوچنے لگے گا اگر میں اسلام قبول کریں گا تو معاشرہ کیا کہیں گی, ارے میرے والدین کی جائیداد سے میں بے دخل ہو جاؤں گا, ارے مجھے دھندے میں مشکل ہوں گی, میرے دھندے میں نقصان ہوگا. تو آخرت کے دن پہ اللہ تعالیٰ سے آپ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ آپ نے ناانصافی کی. اللہ تعالیٰ خود ہر انسان کے دل میں یہ ڈالیں گا کہ خدا ایک ہے. اور آپ کے لیے تو یہ بھی بہانہ نہیں ہے, آپ اس مجمع میں آ چکے ہیں, میرے زبان سے سن چکے ہیں کہ اللہ ایک ہے, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. آپ کو آخرت کے دن پہ ذرا بھی شکایت نہیں ہونا چاہیے اللہ سے. اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے جب ذاکر بھائی کے لیکچر کے لیے گئے, ذاکر بھائی نے صاف ثابت کر دیا کہ خدا ایک ہے, نہ ہی قرآن سے وید سے ثابت کیا, اپنشد سے ثابت کیا, بائبل سے ثابت کیا, پھر آپ نے کیوں نہیں ایک اللہ میں مانے؟ تو آپ کیا جواب دیں گے؟ باقی غیر مسلم کو تو بعد میں دیکھ لیں گے, میں آپ کے بارے میں پوچھتا ہوں کہ آپ خدا کو کیا جواب دیں گے آخرت میں؟ کیونکہ اس کا ریزن بھی ایکسپرٹ ہوتا ہے. آئے دوران پورے وشو میں ہم ایسے حادثے دیکھتے ہیں, اگر بھگوان ہے تو بم اٹیک یا پھر باڑھ, یہ سارے ایسے حادثے ہوتے ہیں, وہاں بے گناہ لوگ, چھوٹے چھوٹے بچے تک کی جان چلی جاتی ہے. اگر اللہ واقعی ہے تو پھر جو بے گناہ ہوتے وہ لوگ کیوں مرتے, جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کا مرتیو کیوں ہو جاتا ہے؟ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ وہ خدا میں نہیں مانتے کیونکہ اگر خدا ہے تو بے گناہی کی موت کیوں نہیں ہوتی ہے, بے گناہی کی موت کیوں ہوتی, بچے لوگ کیوں مارے جاتے؟ آپ ایسا پوچھ رہے ہیں کہ ٹیچر رہتے تو بچے فیل کیوں ہوتے؟ ارے جو بچے نہیں پڑھتے وہ فیل ہوتے. ڈاکٹر ہے تو لوگ کیوں مرتے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے قرآن مجید میں کہ ہم نے تمہارے اولاد, تمہاری بیویاں, تمہاری دولت کی کوئی فتنہ جیسے پیدا کیا ہے. فتنہ ہے مطلب آپ کے لیے امتحان ہے, ایک امتحان ہے کہ اگر آپ کے بچے مریں گے پھر بھی آپ کو ایشور پہ بھروسہ ہے کہنے. کوئی بھی بچہ جب مرتا ہے بم بلاسٹ سے وہ جہنم میں تھوڑی جاتا ہے, بچہ مرا تو جنت میں جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا امتحان لے رہے, اس کے والدین کا امتحان لیتے, کیا بچے مرنے کے بعد پھر بھی آپ کو ایشور پہ بھروسہ ہے کہنے. اور یہ جاننے کے لیے ایشور کے بارے میں آپ میری تقریر سنیے, کیا قرآن خدا کا کلام ہے. آپ وہ میری DVD دیکھیے, کیا قرآن خدا کا کلام ہے. انشاءاللہ اگر آپ کھلے ذہن سے یہ تقریر سنیں گے انشاءاللہ آپ کو یقین ہوگا کہ خدا ایک ہے اور آخری کلام قرآن مجید ہے. انشاءاللہ آخری سوال مائک نمبر 4 سے خاتون کے شعبے میں کوئی نان مسلم بہن ہوں تو سوال کر سکتی ہیں. آڈینس میں نان مسلم بہن کے طرف سے ہے. جی میں پوچھنا, اگر کوئی آخری سوال کوئی نان مسلم بہن وہ پوچھ سکتی ہے, طرف سے نہیں, نان مسلم خود پوچھنا چاہیے. آخری سوال, وقت کی قلت ہے, 5ویں نمبر پہ مائکروفون پہ, مائک نمبر 5 پہ خاتون کے شعبے میں کوئی اور نان مسلم اگر بہن ہوں تو ان کو موقع دیجیے. نہیں ہے یہاں کوئی غیر مسلم ہے یہاں؟ انشاءاللہ وقت کی قلت کی وجہ سے آخری سوال. جی مائک نمبر 1 سے بھائی. جی میں ایکچولی جھوٹ نہیں بولنا چاہتا ہوں. کچھ سمے پہلے میں نے اسلام قبول کیا تھا,
بٹ میں اس پہ فالو نہیں کر پایا. کچھ مجبوری کے کارن ہو سکتا ہے میں نے کیا ہو, کچھ پانے کے کارن, بٹ میں نے اسلام کو جانا, میں نے نماز پڑھنا چالو کیا, میں ہر ایک چیز جانا جو مجھے آج کافی اچھی لگتی ہے. تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ مسلم نہیں ہوں, بٹ میں آپ سے سب کے سامنے کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. بھائی صاحب نے کہا کہ کچھ وقت پہلے اس نے اسلام قبول کیا تھا, لیکن مجبوری کے تحت وہ اسلام پہ پورے مکمل طریقے سے عمل نہیں کر رہا تھا, کبھی نماز پڑھتا تھا, چھوڑتا تھا. ابھی وہ چاہتا ہے کہ پھر سے کلمہ پڑھے, لیکن اس وقت کلمہ پڑھنے کے بعد آپ کی نیت ہے کہ انشاءاللہ میں مکمل طور سے عمل کروں گا. مکمل طور کا مطلب نہیں کہ 100% شروع کرے. نیت اگر ہے شروع کرو نماز پڑھنے کے لیے, ایک بار شروع کرو, پھر 2 بار, پھر 5 بار, پھر جماعت سے. ضرور ہے کہ اگر کلمہ پڑھے تو 100% 5 بار جماعت سے ٹائم پہ. انشاءاللہ میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس چیز کے لیے مدد کرے. آپ مانتے کہ خدا ایک ہے؟ جی ضرور. آپ مانتے کہ خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ جی. آپ مانتے کہ بت پرستی غلط ہے؟ جی. آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ جی. تو انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا اور آپ اسے دہرائیے. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو ان محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ. ورسولہ. میں شہادت دیتا ہوں میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر اور بندے ہیں. ماشاءاللہ مسلمان بن چکے, اور میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ آپ کی مدد کرے, آپ کو ہدایت دے, اور انشاءاللہ آپ کو اسلام میں قائم کرے. اور دعا کرتا ہوں کہ آپ مسلم بنے اور مسلم مرے. مسلم مرنا بہت اہم ہے, اور اللہ دعا کرتا ہوں آپ اور میں اسلام کے دین پہ مرے, اسلام میں پورے طور پہ داخل ہو اور اسلام ہی میں مرے انشاءاللہ. ضرور. مجھے ایک اور چیز پوچھنی ہے آپ کو, وقت بہت کم ہے. خالی ایک چیز چھوٹی سی. میں ایکچولی کافی کمپنی میں کام کر چکا ہوں, اور میں نے دیکھا ہے کہ مسلمز کو داڑھی رکھنے کا حق نہیں ملتا ہے, نماز پڑھنے کا وقت نہیں دیا جاتا ہے, بلکہ ہم انڈین قانون کے حساب سے 8 گھنٹہ ہمیں بولا گیا کام کرنے کے لیے, ہم 12 گھنٹہ کرتے ہیں. جب ہم بولتے ہیں ہمیں داڑھی رکھنا ہے, یہ آپ کا یہ رول نہیں ہے, آپ نکالے جائیں گے. ہمیں نماز پڑھنا ہے, یا نماز پڑھنے آپ آتے نہیں ہیں. ایسا کیوں؟ جب غیر مذہبی, میں نام نہیں لینا چاہوں گا, انہیں داڑھی رکھنے کا, لمبے بال رکھنے کا حق دیا جاتا ہے, تو ہماری ایک کمیٹی کیوں نہیں بنائی جاتی ہے اور ہم اسے لڑ کے نہیں, لیگلی رجسٹر کر کے ہم اپنے داڑھی کے لیے اور نماز کے لیے وقت لیا جائے. بھائی صاحب یہ پوچھ رہے ہیں, یہ عید آئی تھی, یہ عید نہیں, کافی عید گئی, چلو میں نے عید منائی. وقت بہت کم ہے, ڈاکٹر صاحب کو اجازت دیجیے کہ جلدی اپنی بات کریں. ہمیں حق کیوں نہیں داڑھی رکھنے کا, ہمیں حق کیوں نہیں نماز پڑھنے کا؟ دیگر مذاہب لوگ کو لمبے بال رکھنے کی اجازت ہے, ان کا اشارہ سکھ مذہب کی طرف تھا, تو ہم کیوں نہیں کمیٹی بناتے کہ ہمیں بھی حق ہو؟ آپ اگر ایسا ماحول پیدا کریں گے, لوگ کو آج کل داڑھی سے ڈر ہے, تو ہم ایسا ماحول پیدا کریں کہ داڑھی کو چاہنے لگے. میری ایک تقریر ہے, if the label shows your intent wear it, ایک تقریر ہے جہاں میں ثابت کیا پہلے زمانے میں غیر مسلمان جب ٹیکسی میں سفر کرنا چاہتے تھے, وہ چاہتے تھے ایسی ٹیکسی میں سفر کرو جس کے ٹیکسی ڈرائیور ٹوپی پہنے داڑھی ہے, کیونکہ انہیں فخر تھا کہ مسلمان ایماندار تھے. انشاءاللہ یہ وقت آئے گا تو آپ ایسے ادارے سے جڑو جس کو اسلام کے بارے میں غلط فہمی نہیں ہے, اور ایسے ادارے کو جڑو بھلے آپ کو تنخواہ کم ملی. ہمارے ادارے میں فرض ہے کہ ہر آدمی کو داڑھی رکھنا چاہیے, چاہے ڈاکٹر ہو چاہے انجینئر ہو, اس کو ٹوپی پہننا فرض ہے. اسلام میں ٹوپی پہننا فرض نہیں ہے, یہ لیکن نشانی ہے. تھکنے کے اوپر پہننا فرض ہے, ساتھ ساتھ نماز پڑھنا فرض ہے. اگر نماز نہیں پڑھے گا تو نکال لیجیے. تو آپ ایسے ادارے سے جڑ جائیے جو آپ کو اسلام کے قریب لے کے آئیں گا. بڑے آپ کی تنخواہ کم ملیں گی آپ کو, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا اس دنیا میں اور آخرت میں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. 2 ضروری اعلان سماعت فرمائے تمام خواتین و حضرات. انشاءاللہ کل 6:15 بجے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی تقریر ہوگی, اور سوال و جواب کا کھلا سیشن ہوگا 6:15 بجے اسی گراؤنڈ کے اندر. اور عالم اسلام کی مشہور شخصیت اور پوری دنیا کی معروف عالم دین میں سے ہمارے درمیان شیخ سعود شریم جو خانہ کعبہ کے امام ہیں وہ تشریف رکھتے ہیں. انشاءاللہ پرسوں
انشاءاللہ پرسوں کی دعا پر اس کانفرنس کا اختتام ہوگا. میں اسی کے ساتھ ساتھ آج کے جلسے کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.